وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کا 9واں رکوع اور تیسرے پارے کا آخری 17واں رکوع، اس کی پہلی 2 آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اس رکوع کا مختصراً تشریح و تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ بڑے ہی ایک اہم وعدے کے متعلق ہے، تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اور جب اللہ نے تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ جب آ جائیں، جب میں تمہیں بھیجوں ایک کتاب دے کر اور حکمت دے کر، پھر آ جائے تمہارے پاس ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم اس کے اوپر ایمان لے کر آنا اور اس کی نصرت کرنا۔ تو کہا اللہ جل شانہ نے کہ اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس کے اوپر اپنا مضبوط جو ہے وہ وعدہ کر لیا ہے؟ تمام انبیاء کرام نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی، پس جس شخص نے منہ پھیرا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جب عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا، ان سے ایک میثاق لیا، انہیں کہا کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، دنیا کے اندر میں جب تمہیں بھیجوں، وہاں میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں، وہاں تمہیں میں صاحب کتاب بناؤں، وہاں میں تمہیں حکمت دوں، اور پھر دنیا کے اندر تمہارا ڈنکا بج رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو اگر ایسے وقت کے اندر کہ جب آپ کی شریعت چل رہی ہو، لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، آپ کی بات مان رہے ہوں، اس وقت اگر میرا وہ نبی آ جائے کہ جو آپ کی اس دعوت کی، آپ کی اس کتاب کی، آپ کی اس کاز کی تصدیق کرنے والا ہو، مصدقا لما معکم، تو آپ کے اوپر لازم ہے البتہ لتؤمنن، البتہ ضرور تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے ایک بات کی کہ ضرور تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَلَنَنْصُرَنَّ، اور البتہ ضرور تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ 2 بات فرمائے۔ 2 باتیں فرمانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، تم نے اس بات کے اوپر اقرار کر لیا ہے، یہی کہا۔ پھر فرمایا کہ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے پکڑ لیا ہے ذَلِكَ، اس کے اوپر اِصْرِي، میرے ساتھ تم نے ایک وعدہ کر لیا اس کے اوپر، اس بوجھ کو تم نے اٹھا لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام انبیاء کرام نے کہا یا الہ العالمین اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا فاشہدوا، تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں۔ اب اگر ایسا ہو گیا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کو مان لینا، اس کی دعوت کو مان لینا۔ تو محترم سامعین، اللہ کریم نے حضرت آدم کو بھیجا، انہیں یہ بتا کے بھیجا کہ وہ نبی جب تشریف لائیں گے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو، جتنے انبیاء کرام آئے، سب کو اللہ نے یہ بتایا کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی کتابیں تھیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کے اوپر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے۔ صرف ایک نبی ہے کہ جن کو کہا گیا کہ آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ انا خاتم النبیین، ولا کہ رسول اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔
یعنی ختم نبوت آپ کو ملی، صرف یہ آپ کا امتیاز ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، باقی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد، کیونکہ اللہ نے فرمایا سب کی عہد لیا تھا کہ انبیاء کرام کی جماعت آپ نے یہ بتانا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کے اوپر تم لوگ ایمان لانا، اور اگر میرے دور کے اندر بھی وہ نبی آ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے علماء لکھتے ہیں کہ کہا کہ اللہ مجھے امت دے دے، اس امت کی جب صفات اللہ نے فرمایا امت تو نہیں دی، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اس امت کے اندر پیدا فرما دے، تو ان کی دعا قبول ہوئی کہ اس امت کے اندر کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ بحیثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے، بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تشریف لائیں گے، اور ان کے اس دور کے اندر جو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اب وہ نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلمہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال دو باتیں اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، یہ بتایا کہ میرا وہ محبوب تشریف لائے گا، تو آپ لوگوں نے اس کی ماننی ہے، اپنی چھوڑ دینی ہے، اور پھر اپنے محبوب کو اللہ نے بھیجا تو یہ کہا کہ آپ نے یہ لوگوں کو بتا دینا ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین، میں ختم نبوت خاتم النبیین ہوں، میرے اوپر نبوت جو ہے وہ ختم ہو رہی، میرے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ سچا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں یہاں پر اللہ اس میثاق کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور جب اللہ کریم نے وعدہ لیا تمام انبیاء کرام سے کہ اے انبیاء کرام میں دنیا کے اندر تمہیں بھیجوں اور اپنی کتاب دے کر بھیجوں اور حکمت دے کر بھیجوں، یعنی میں تمہیں شریعت دے کر بھیجوں، ثم جاءکم، پھر اگر وہ تشریف لے آئے میرے وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم نے ضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، یعنی اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے سوال کیا کہ اَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس بات کے اوپر اقرار کر لیا ہے اور تم نے اس کے اوپر وعدہ بھی پختہ کر لیا ہے؟ تو قالوا اقررنا، وہ کہنے لگے کہ یا الہ العالمین ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں کہ وہ نبی تشریف لائیں گے۔ پھر اللہ نے بڑی عجیب اور سخت بات کہی آگے، فرمایا فمن تولى بعد ذلك، جو شخص پھر گیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں۔ اب پچھلے ایک رکوع کے اندر یہ بات ہم پیچھے جس کے اندر گزر چکی ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ خطائیں ان سے صادر نہیں ہوتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی ڈائریکٹ کمانڈ کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس، اللہ کی راہ خود انہیں چلا رہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر انبیاء کرام چلتے نہیں ہیں، لہذا وہ خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو جب وہ خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک، یہ اصل میں سامنے ان کو رکھا جا رہا ہے، خطاب امت کو دیا جا رہا ہے، اے انبیاء کرام کی اے امتی، یعنی امت کے لوگوں، جب تمہارے پاس ایسا ہو وہ نبی تشریف لے آئیں تو پھر تم نے ضرور ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، پھر ضرور ان کی نصرت کرنی ہے، اور پھر اس کی شہادت بھی دینی ہے تم نے، اللہ اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کر رکھا ہے۔ تاکہ اگر کوئی بندہ پھر گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے پاس آ گئیں اور پھر اس کے بعد فمن تولی اس نے منہ پھیر لیا، بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے افغیر دین اللہ، کیا اس کے علاوہ اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اس کے لیے اسلام ہے، پنج سماوات جو آسمانوں میں اور زمین کے اندر ہے، تو خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ کہ نہیں خوشی کی طرف لوٹائے جائیے۔ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کیا ہے؟ افغیر دین اللہ، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر طلب کرتا ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جہاں بھی جائے گی یہی دین ہوگا، چاہے مجبوری سے قبول کر لیں یا خوشی سے قبول کر لیں، وہی ہے، اور سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قل آمنا باللہ، اے میرا محبوب کہہ دیجیے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس کے اوپر کے جو اس نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا ہے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر، اور والاسباط، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے اوپر، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور انبیاء کرام کو من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، یہ شریعت جو دی گئی
یہ صاحب شریعت تھے، ان کے متعلق اللہ نے الگ فرمایا، پیچھے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، ان کو اللہ نے الگ ایک تفسیر فرمائی فرمایا یہ موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، پھر آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، اے میرا محبوب آپ لوگوں کے بتا دے لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ جو تفریق ہے انکار سے، باقی دل کا رسل فرقنا بعض جو اس پارے کی شروع کے اندر آیا ہے، مقام و مرتبہ ہے، کسی نبی کو اللہ نے تمام انبیاء کرام سے افضل بنایا، کسی کو کس چیز کے اندر اللہ نے فضیلت بخشی، کسی کو کس چیز کے اندر، وہ الگ چیز ہے، وہ تفریق ہے، تفریق نہیں ہے۔ تفریق یہ ہے کہ کسی کو ماننے سے انکار کر دینا، کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عیسائی ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، سر پہلے گزرے، تو لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، کسی کو نہیں، لیکن امت مسلمہ کا یہ اعجاز ہے کہ ہر نبی کو ہم مانتے ہیں، اور ہمارے لیے لازم ہے، ایمان کا خاصہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لے کر آئیں، تو فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، مطیع فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، جو اللہ نے کہا اللہ کی مانتے ہیں۔ پھر آگے سبحانہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں یبتغ غیر الاسلام دینا، جو بندہ بھی یبتغ تلاش کرتا ہے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ دین کو، فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تجھے اسلام کو نہیں مانتا ہوں، تو میں نصرانیت کو مانتا ہوں، یہودیت کو مانتا ہوں، میں فلاں پچھلے دینوں کو ادیان کو مانتا ہوں، تو ان کی بات ہے کہ اسلام کا میں مطیع فرما بردار ہو جانا۔ اب مطیع فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نبی کو مانے، جیسے کہ ہم مانتے ہیں، امت مسلمہ کا اعجاز ہے کہ ہر نبی کو شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، اس کا معنی ہے مطیع فرما بردار ہو جانا۔ جو بندہ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، تو وہ مطیع نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ مسلم کا معنی مطیع فرما بردار ہو جانا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں یبتغ غیر الاسلام دینا، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے، مطلب یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ پھر آخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جس نے کفر کیا بعد ایمانہم، کہ اس کے بعد یہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے قبول کیا، بعد ایمان قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، وشہد انہوں نے گواہ بنایا ان الرسول، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، وجاءہم، اور آئے اس کے پاس بینات، دلائل آئے، واضح نشانیاں آئیں، تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ فرمایا ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جل شانہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، ان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ایک بندہ جب مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ ہدایت اس کے مقدر کے اندر نہیں آتی ہے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیف یہدی اللہ، اللہ اس کو کیسے ہدایت دیں گے کہ جو بندہ ایمان لے آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اس کے حق ہونے کی گواہی دی، اس کے پاس یہ سارے دلائل آ گئے، پھر وہ دین کو چھوڑ کے چلا گیا، پھر دوبارہ اللہ سے ہدایت نہیں دیں گے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر وہ پھسلا ہی رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا، ان کا بدلہ ہے، ان علیہم، یہ کہ ان کے اوپر ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، ان کی بدلہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اللہ کی پھٹکار ہے، بل ملائکہ اور فرشتوں کو بھی ان کے اوپر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کو بھی ان کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ کن لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ ایمان لا کے اس کو سمجھ کر، اس کے متعلق دو چیزیں اس آیت کے متعلق، اب یہ ہے کہ نجران کی کچھ آ رہے تھے لوگ، علقمہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قرظ تھا اور ایک کا نام ابو حارثہ تھا۔ اب جب وہ آ رہے تھے تو قرظ نے کہا کہ میں اس ابد کہ ہلاک و دور والا، ہلاک و دور والا، جب ابو حارثہ نے سنا تو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ دور والے سے مراد یہ تھا کہ مدینہ شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ دور والے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں ہلاک ہو، ایسا کہنے لگے کہ تیری ماں ہلاک ہو۔ اس نے قرظ نے فوری کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ ادھر یہ کہتے ہو، مانتے ہو، کیوں مجھے تم نے یہ کہا، میری ماں کی بددعا تم نے کیوں دی، اتنا سخت جملہ کیوں کہا؟ اس نے کہا اس لیے کہا ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، جب تو ان کے بارے میں کچھ کہے گا ہلاکت تیرے مقدر کے اندر ہوگی، تیری ماں تیرے اوپر روئے گی، ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نے کہا اتنا جب تجھے یقین ہے تو آپ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس نے کہا ایمان اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ہمیں جو مراحت ملی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ مصر کے ساتھ تھے وہ لوگ،
اور اوپر سے سلطنت روم جو ہے وہ ان کی کمانڈ تھی اوپر، تو وہ سلطنت روم میں انہیں جو کچھ چیزیں دے رہی تھی، معلوم متا مل رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے تو یہ جو شان و شوکت ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان ہم اس لیے نہیں لے کر آتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت نہ چلی جائے، باقی ہمیں یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے اندر شبہ کوئی نہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو سمجھتے اور ایمان نہیں لاتے ان کے متعلق بھی، یعنی جو انہوں نے دل میں سمجھا ہوا ایمان لے گئے کہ آپ پر حق ہے لیکن ظاہری طور پہ نہیں لاتے، ان کے متعلق بھی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو پھر جاتے ہیں، ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد پھر گئے، ان کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی کیا ہے، ان کے اوپر پھٹکار ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور اللہ کے جو لوگ ہیں، ورنہ سے سارے لوگوں کے اوپر۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ لوگ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس کے اندر جہنم کے اندر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے عذاب کی ولا هم ينظرون، نہ یہ مہلت دیے جائیں گے، کہ نہ ہی ان کو مہلت باندھی جائے گی، نہ ہی عذاب ان کے اوپر سے ہلکا کیا جائے گا۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن نے توبہ کی من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی انہوں نے گناہ کیا اور اس نے توبہ کر لی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی اللہ اصلاح کرتے ہیں، بس انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، گناہوں سے معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ رحیم، بس بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر دل کے اندر یہ شائبہ، یہ ڈر پیدا ہو گیا، توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر اس کے اوپر وہ زیادہ ہو گئے، کفر کے اندر اور زیادہ ہو گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہاں ایمان کی بات نہیں ہے، توبہ کی بات ہے کہ توبہ فرمایا کچھ لوگ اللہ قبول، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضدی ہوتے ہیں، اس کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے دل کے اندر عناد کے اندر ڈٹے رہتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے بعد، یہ سمجھ چکے تھے یا انہوں نے ایمان واقعہ کر لیا ہے، فرمایا ثم ازدادوا، پھر وہ انہوں نے زیادہ کیا، کفر کے اندر اور زیادہ بڑھتے گئے، ظلم کرتے رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک هم الضالون، یہی لوگ کیا ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کو متعلق ہے کہ جن نے دنیا کے اندر توبہ کی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ جن نے کفر کیا وفات کو کفر کے عالم کے اندر مر گئے، وہ کفار، وہ کافر ہیں، فلن یقبل من احدہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے کسی ایک سے بھی، من احد، کسی ایک سے بھی، ملء الارض، اگر مل کہتے ہیں بھر کر، الارض زمین کو بھر کے دے دے، ذهبا سونے سے، اگر زمین سونے سے بھر کے دے دے، ولا افتدی به، ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے سے ناممکن ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو تو پوری دنیا کے برابر میں زمین کے اوپر سونا اتنا دے دے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں بھائی یہ جو ناممکن ہے، اگر کسی کے لیے میں ممکن بنا دوں، دے دوں، وہ بھی دے دے تو اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے۔ کوئی بندہ یہ رکھے کہ دنیا کے اندر ہم عدالتیں خرید لیتے ہیں، پوری سلطنتیں خریدی جا سکتی ہیں، سارے نظام بدلے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں اگر کوئی اتنا بھی دے جس جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ بل ابتدا بھی سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو ایسے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، یعنی قیامت والے دن ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔